کشمیریوں کی کوئی ایک تو مقامی جماعت ہونی چاہیے نا جو کشمیر کی فیصلے کرے، جو کشمیر کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے۔ آپ کو یاد ہوگا راٹھور صاحب، جب آزاد کشمیر مسلم کانفرنس گٹھی تھی، مسلم کانفرنس طاقتوری تو فیصلے مظفرآباد میں ہوتے تھے، ویسے سردار عبدالقیوم خان سکندر اعظم خان صاحب بیٹھ کر کرتے تھے۔ تو لہٰذا آج جس نچ پہ آزاد کشمیر پہنچا ہے تو یار میں کہتا ہوں اس میں ہمارے ادارے برابر کے ذمہ دار ہیں نا۔ آج اگر کوئی سیاسی راٹھور صاحب آج اگر کوئی کسی کو گلا ہے آزاد کشمیر میں جو کچھ حالات ہیں تو ظاہر ہے اس میں سب لوگ برابر کے ذمہ دار ہیں، آزاد کشمیر کے سیاستدان بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ تو لہٰذا مطلب جو مسلم کانفرنس ہیں آج جس آزمائش میں ہے تو یقین طور پہ سب کو افسوس ہے کہ مسلم کانفرنس کو اس سٹیج پہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی ریاست کے کشمیری عوام کی سواد اعظم جماعت آج جس آزمائش سے دوچار ہے تو اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو لہٰذا مسلم کانفرنس کی قیادت کو بھی، سردار عتیق صاحب کو بھی اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ تو وفاقی مداخلت، وفاقی جماعتوں کی مداخلت ہوتی رہتی ہے، لیکن اس نچ پہ مسلم کانفرنس کا آنا اس پہ کوئی سیاسی جماعت اگر کرے تو یعنی اس کے نہیں قیادت بھی ذمہ دار ہے نا، ان کی جماعت کرے تو مسئلہ، فوج کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب دیکھو وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں سب لوگ ذمہ دار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے ہائبر نظام پاکستان سمیت مسلط کر دیا تھا، مسلم کانفرنس نیچے سے نیچے آئے روز مزید کمزور کیوں کیا جا رہا ہے؟ یعنی جب آپ نے سارا سب کچھ کنٹرول کیا ہوا ہے، سارا نظام کنٹرول ہے، آئینی ترامیم ہے، پارلیمنٹ، سیاسی جماعتیں سب کنٹرول، تو ان کا گلا بجا ہے۔ پھر مسلم کانفرنس کو کمزور سے کمزور کرو گے تو اس سے ریاست پاکستان کو، کشمیر کو نقصان ہوگا۔ تو لہٰذا ایک باٹم نہ رکھی جائے کہ تاکہ وہاں سے نہ، تو یہ اچھی بات ہے جو آپ نے ایک سوال کیا تھا پہلے عباس صاحب سے، کیا مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ نون الیکشن گٹھی کرے گی؟ یقین طور پہ گٹھے ہوں گی ان کے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا سال پہلے جب یہ تھا کہ مسلم کانفرنس کا دوبارہ یعنی اس کا ریوائول ہو، تو جب یہ فارمولہ واپس ہوا اس میں پھیتا ہوا تھا کہ مسلم لیگ اور مسلم کانفرنس آئندہ الیکشن مل کے لڑیں گی۔